السلام علیکم ناظرین اکرام، منصور علی خان نے کوثر کاظمی کی بولتی بند کر دی، کافی سخت سوال کیے اور یہ کہا کہ آپ نے صحافت پر جو ہے وہ ایک قانون بنا دیا ہے، صحافیوں کو بند کرنے کے لیے آپ نے بہت کچھ کر دیا۔ کوثر کاظمی صاحب نے یہ بھی کہا کہ حامد میر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سہولت کار جو ہے وہ تھے۔ یہ پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے، اب مجھے نہیں پتا آپ نے اس کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، لیکن اس سے زیادہ بیوقوفی والی جو ہے نا وہ امینڈمنٹس نہیں ہو سکتی جو اس کے اندر لکھی گئی ہیں، اور جس طریقے سے صحافیوں کا گلا گھونٹا جائے گا اس کے ذریعے۔ آئی مین آپ خود ایک جرنلسٹ ہیں، آپ نے اب اس وقت تو آپ ظاہری بات ہے جرنلزم نہیں کر رہے، آپ اس وقت ایک حکومت کا حصہ ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ کے بھی اعتراضات ہوں گے اس بل کو پڑھنے کے بعد۔ منصور، سب سے پہلے میرے بڑے بھائی، میرے بڑے میٹھے بٹی صاحب نے کہا کہ وہاں سے ہوا کا جھونکا ٹھنڈا آ سکتا ہے کوئی ہفتے بھر میں، تو یہ 1 سے لے کے 32 تاریخ تک ساری تاریخیں دی جا چکی ہیں۔ وہاں پہ جو یوٹیوبرز بیٹھے ہیں جو کیپٹل ہل میں نظر آئے پچھلے دنوں، اور جو ان کے ویورشپ کے لیے، سبسکرپشنز کے لیے تعداد بڑھانا بھی آیا، حکم کی ابھی آیا، تو وہ نہیں آئے گا۔ چلے اس پہ ڈیبیٹ کر لیں گے ہفتے بعد نا، ٹھیک 7 دنوں بعد یا 10 دنوں بعد کہ فون آیا یا نہیں آیا، یا وہاں سے ہوا کا ٹھنڈا جھونکا آیا یا نہیں آیا۔ ابھی منصور بات یہ ہے کہ پیکا قوانین کے حوالے سے جید صحافی جو ہیں مین سٹریم پہ بیٹھے ہوئے، میرے خیال میں تو ان کو خطرہ ہونا نہیں چاہیے۔ یہ کسی کی رائے پہ، کسی کی تجزیے پہ یہ تو بات ہو نہیں رہی، یہ تو بات ان پہ ہو رہی ہے جو خبریں پھیلا کے، جھوٹی خبریں جان بوجھ کے، جس طرح اے آئی جنریٹڈ تصویریں دکھا کے پوری دنیا میں ٹرک نہیں چلائے گئے۔ کیا وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے باہر، جو ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے، لیکن ان کے جو مقلدین پاکستان میں ہیں، انہوں نے ان کے بیانیے کو ٹو کیا، انہوں نے بھی ویلاگز کیے اور ریاست پاکستان کو بدنام کیا۔ جس طرح یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں، لیکن دوسری جانب اب گولیوں کی بات کرتے ہیں، گرفتاریوں کی بات کرتے ہیں، مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں، تو کیا اشارہ شہباز شریف کی طرف ہوتا ہے یا کسی اور کی طرف ہوتا ہے؟ بالکل کسی اور کی طرف ہوتا ہے۔ کوثر صاحب، یہ آپ نے یہ بل پڑھا ہے یا نہیں؟ بالکل پڑھا ہے سر، میں نے ایک ایک لفظ پڑھا ہے۔ اب یہ بتائیے، میں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں کہ جس طریقے سے لکھا ہوا ہے، اس میں چیپٹر 1B میں جو شک نمبر 2R ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ان لافل اور offensive آن لائن کانٹینٹ۔ میں ذرا ایک ایک کر کے، کیونکہ اچھی بات ہے ایک جرنلسٹ آج میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس میں وہ میں نے پڑھا ہے یہ سارا۔ منصور آپ مجھ سے ویسے پوچھ لیں، میں جواب دے دوں گا۔ سر میں وہی سوال کرنے لگا ہوں کہ اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو وائلیشن ہوگی، اور اب آپ اس سے یہ تو آپ نے فلڈ گیٹ کھول دیا کسی کو بھی پکڑنے کے لیے۔ منصور آپ ذرا پچھلے دنوں برطانیہ میں چلے جائیں، ذرا چھوڑیں، کیونکہ یہ مسئلے دیتے ہیں نا مہذب معاشرے کی، میں بھی دے دیتا ہوں۔ فیک نیوز کے اوپر تمام فسادات ہوئے، لوگ مرے، لوگوں کو چھیڑا گیا، دکانوں میں نجی املاک میں گھس کے، بنیاد کیا تھی؟ فیک نیوز تھی۔ تو وہاں پہ ڈیفیمیشن کا تو کوئی کیس نہیں ہوا، وہاں پہ حد تک عزت کا کیس تو نہیں ہوا، کوئی کورٹ میں نہیں گیا۔ آپ کے سامنے سر، میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھ لیتا ہوں۔ کوثر بھائی، میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھ لیتا ہوں۔ سر میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھ لیتا ہوں۔ آپ کی جماعت نے الیکشن سے ایک دن پہلے پاکستان کے تمام اخباروں میں یہ شائع کیا، اشتہار شائع کیا کہ وزیر اعظم نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم نواز شریف۔ اب یہ فیک نیوز ہے یا نہیں ہے یہ بتائیے، اس پہ آپ لوگ اگر تب تک پیکا کے قانون، یہ بالکل فیک نیوز نہیں ہے منصور، دلیل کے ساتھ بات کروں گا، بالکل فیک نیوز نہیں ہے۔ 4.5 سال میاں نواز شریف کے ساتھ ٹیبل شیئر کی ہے، ان کی ایک ایک بات سے واقف ہوں، اور میرے خیال میں اگر نون کا کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں سب جانتا ہوں تو وہ کوثر کاظمی ہے۔ ہم اس دور میں میاں صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میاں نواز شریف نے، میں نے تیسری دفعہ کہہ دی، چوتھی بار آج وزیر اعظم کون ہے؟ چوتھی بار آج وزیر اعظم کون ہے سر؟ آج ہو از دی پرائم منسٹر آف دس کنٹری؟ میاں شہباز شریف، ہدایات میاں نواز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز، ہدایات میاں نواز شریف۔ یہ فیک نیوز میں آئے گا نا؟ اب سچ سنیں نا میرے بھائی۔ بتائیے۔ نہیں، کیسے فیک نیوز میں آئے گا بھائی؟ یہ بالکل فیک نیوز نہیں ہے۔ اب کیسے کہہ سکتے ہیں الیکشن سے پہلے، اور بعد کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، مخلوط حکومت میں میاں نواز شریف نے کبھی بھی وزیر اعظم بننے کے حوالے سے بات نہیں کی۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ میں کسی ایسی حکومت کا حصہ نہیں ہوں گا جو کولیشن کے سارے۔ سر یہ چیز آپ نے اشتہار میں لکھی تھی؟ میاں نواز شریف نے کہا تھا۔ کوثر بھائی، یہ اشتہار میں لکھی تھی آپ نے یہ چیز کہ بھائی جان اب چوتھی دفعہ نواز شریف وزیر اعظم، لیکن اگر مخلوط حکومت بنی تو پھر نہیں، یہ لکھا تھا آپ نے؟ نہیں لکھا نا آپ نے کوئی دیکھیں، سہولت کاری اتنی تھی میرے خیال میں، اگر نہ ہوتی سہولت کاری اتنی تھی، اگر نہ ہوتی تو مخلوط حکومت بنتی نہ۔ یہ ہمیں فارم 47 کا حوالہ دیتے ہیں، سہولت کاری ہوئی ہے یہ کے پی کے اندر۔ کس کی بھائی مخلوط حکومت کی ہمیں امید نہیں تھی۔ کس کی سہولت کاری ہوئی ہے؟ ہم تو بغیر کسی سارے کے آنے کا سوچ کے بیٹھے تھے۔ کس کی سہولت کاری ہوئی ہے؟ کس کی سہولت کاری ہوئی؟ بھائی جان، ان کے ابھی تک سہولت کار موجود تھے۔ گڈ ٹو سی یو سے لے کے پیچھے چلے جائیں۔ نہیں، الیکشن تو اب تک موجود تھی۔ میں تو الیکشن کی بات کر رہا ہوں۔ کوثر بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی کی سہولت کاری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے پاس 50% کی میجورٹی نہیں آ سکی، یہی کہا نا آپ نے؟ یہی میں سمجھا آپ کی بات۔
ऐसे ही है। बहुत बड़े मीडिया हाउस पे बैठ के पोलिंग के ठीक 45 मिनट बाद पीटीआई को क्लीन स्वीप का कह दिया गया था। किसको? बहुत चैंपियन किसको? साफी ने, एक दिन और उस बयानिए को हर बंदे ने टोक किया। किसको किसने कहा था? हामिद मीर साहब, और कौन हो सकते हैं? हामिद मीर साहब ने सबसे पहले कहा था सर। हामिद मीर साहब ने सबसे पहले कहा था। हामिद मीर साहब, आप कह रहे हैं कि हामिद मीर साहब ने कहा था कि पीटीआई जी जनाब, अभी तो रिजल्ट आना शुरू हुए थे, मेरे हाल में 5% रिजल्ट नहीं थे, तो पे बैठा हुआ इलेक्शन पैनल उसकी गुफ्तगू अभी लगा के सुन और रहे हैं। आप उनको बिल्कुल उसमें इरशाद भट्टी साहब भी बैठे हुए थे, क्या फरमा रहे थे उसमें इरशाद भट्टी साहब भी बैठे हुए थे, तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है। भट्टी साहब तो हाँ में हाँ मिला रहे थे उस वक्त। भट्टी साहब हाँ में हाँ मिला रहे थे उस वक्त। अच्छा, मुझे वैसे मैं कौसर साहब, मेरे कौसर साहब एक मिनट, मेरी सिर्फ एक मजबूरी है जो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बीइंग अ जर्नलिस्ट। मैं अपने प्रोग्राम का नाज़रीन, वीडियो आपने देखा कि कौसर काज़मी ने कहा कि हामिद मीर इलेक्शन के दिन भी जो है वो पीटीआई की सहूलतकारी कर रहे थे। अभी रिजल्ट जो है वो 5% भी नहीं आए थे और हामिद मीर ने ये कहना शुरू कर दिया था कि पीटीआई ने क्लीन स्वीप कर दिया है, और भट्टी साहब ने भी उनका साथ दिया। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।